بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ آج 12 محرم 1442 ہجری کا شہ محرم تمام ہوا، عاشور کے دن، اور آج ہم امام حسین علیہ السلام کے سویم کی مجلس پڑھ رہے ہیں اور آپ حضرات تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ میٹرو ون ٹی وی نے جب سے سشرے کا آغاز کیا تو پہلے ہی سال انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سویم کی مجلس بھی تمام دنیا کے عزاخانوں میں ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ اشرا بھی ٹیلی ویژن نے کیا، اس لیے سویم کی مجلس بھی ہوگی۔ اور برسوں سے یہ سلسلہ اسی طرح چاند رات سے شروع کر کے سویم پر ٹیلی ویژن اپنے اس امام حسین کی یاد کا اختتام کرتا ہے، اور اس کے بعد چیلم کے موقع پر بھی میٹرو ون ٹی وی پروگرام امام حسین السلام کا چیلم بھی۔ تو ظاہر ہے کہ ملک کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ پیغام امام حسین کا مختلف تاریخوں پر مختلف زاویے سے پہنچ جاتا ہے اور سننے والوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ ذکر حسین میں ایک سکون ہے، ایک امن ہے، اور بہت کچھ سیکھنے والوں نے صدیوں میں اس سے بہت کچھ سیکھا۔ اور جس طرح مسلمانوں کی تاریخ کو واقعہ کربلا سمجھا دیتا ہے، یہ کسی واقعے میں ایسی طاقت نہیں تھی کہ پوری انبیاء کی تاریخ دہرائی جاتی ہے ذکر حسین کے ساتھ۔ پوری حیات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حیات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ، ذکر امام حسن علیہ السلام، امام حسین کے ذکر کے ساتھ سب کے ذکر آتے ہیں، اور اس میں ازواج مطہرات، صاحبہ، جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کا ذکر بھی آتا ہے۔ دیکھیے حسین کے ذکر میں بڑی وسعت ہے۔ اب عاشور ہو گیا اور قیدی کوفے اور کوفے سے شام تک ان کی منزلیں، اور پھر وہاں سے پھر قید کاٹ کر مدینے آنا، مصائب کی منزلوں سے گزر گئے۔ سامنے رکھیے واقعہ کربلا کو اور سوچئے کہ کوئی ایسی جنگ دنیا میں ہوئی ہے کہ جہاں سب ختم ہو جائیں، پورا رسول اللہ کا گھرانہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، ختم ہو گیا۔ ایک بیٹا امام حسین علیہ السلام کا زندہ ہے، سید الساجدین علی بن الحسین، ایک یادگار، اور بیویاں ہیں جو اپنے وارثوں اور جوان اولاد کا غم منا رہی ہیں اور ماتم کر رہی ہیں۔ یہ انقلاب تاریخ غور سے دیکھے
کہ دوبارہ تاریخ کیسے بنتی ہے، نبوت کا گھرانہ پھر کیسے آباد ہوتا ہے. ایک تنہا قیامت تک کے لیے دین کی محافظت کا انتظام کیسے کر جاتا ہے. عرب کی، عراق کی، چوستور کی پوری مملکت اور حکومت کا ایریا ہے، اسے نظر میں رکھیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا کیا. بس ایسے ہی اوراق تاریخ کے الٹتے چلے جائیے. وہ حاکم جو حسین سے بیعت طلب کر رہا تھا، جو حسین سے بیعت طلب کر رہا تھا 3 سال کے بعد مر گیا. شہادت حسین کے 3 سال کے بعد مر گیا. قصہ ختم ہو گیا. جس سلطنت کی لوگ باتیں کر رہے تھے، جس حکومت کے لیے حسین شہید کیے گئے تھے، اسی حکومت نے شہید کرایا تھا. وہی کوفے کی حکومت، وہی کوفے کا گورنر 3 سال کے بعد سب دربدر ہو گئے. سب تتر بتر ہو گیا. تخت و تاج سب ختم ہو گیا. ایسا ختم ہوا کہ اس تخت کا کوئی مالک بھی نہیں رہا. یہ ہے حسین کی فتح. اے سبحان اللہ، جتنی چاہے اللہ کی تعریف کیجئے. جس پر بڑا ناز تھا اس دور میں، سب کے ناز ٹوٹ گئے، سب کے غرور ختم ہو گئے. کہاں ہے وہ غرور؟ کہاں ہیں وہ نوبتیں؟ اس تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈتے پھریے، نقش قدم نہیں ملتے. تلاش کیجئے وہ محل کہاں ہیں، محل سرائیں کہاں ہیں، وہ فوج کہاں ہے. اور پھر اس کے بعد کوفے میں کیا ہوا وہ بھی پڑھ ڈالیے. کہاں کہاں جنگیں ہو رہی ہیں. مکے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کون نبرد آزمائے. شام میں کیا ہو رہا ہے، کوفے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے میں کیا ہو رہا ہے. پوری تاریخ کو دیکھ ڈالیے. اور وہ ایک شہزادہ عبادت میں مشغول اپنے گھر میں خاموش بیٹھا ہوا. اللہ ترتیب دے رہا ہے زمانے کے معاشرے کو. باتیں ہو رہی ہیں. اب حسین کی باتیں گھر گھر ہو رہی ہیں. تو جو وہ حاکم تھا جس نے حسین سے بیعت کا سوال کیا تھا، کسی گھر میں اس کا بھی تذکرہ ہے؟ بھائی بتاؤ تو. اے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کا نظام. کہاں ہے ذکر؟ کوئی ذکر نہیں. وہاں پریشانی یہ کہ تخت کس کو دیا جائے، کوئی آدمی نہیں مل رہا، کوئی نہیں مل رہا. تو اب کون ہے؟ اسلام کا الہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وارث کون ہے؟ کون دین اسلام کی روح ہے؟ کسے تلاش کریں، کہاں تلاش کریں؟ دین کون بتائے گا، دین کون سمجھائے گا؟ سب تو پریشانیوں میں پڑ گئے. جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اسے قتل کر رہا ہے، کوئی اسے مار رہا ہے. ایک خلفشار پوری مملکت اسلامیہ میں. مکے میں وہاں بھی حصار ہے فوج کا. کوفے میں وہاں بھی انقلاب آیا ہوا ہے، فوجی لڑ رہے ہیں. شام میں وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے. ایک مدینہ ہے جو خاموش ہے، اس لیے کہ مدینے کا وارث عبادت میں ہے. شہر مدینہ بچا ہوا ہے، لیکن وہاں بھی حملہ ہو گیا، مدینے میں بھی حملہ ہو گیا. بچانے والا ایک سید سجاد. اب قول سناتا ہوں آپ کو حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ. دیکھیے بعد کربلا، ابھی کربلا کا واقعہ ہوا ہے.
ابھی فرقے نہیں بنے، ابھی فرقے نہیں، فرقوں کا نام و نشان نہیں ہے، سب صاحبان ایمان ہیں، قرآن سب کو صاحبان ایمان کہہ رہا ہے۔ واقع کربلا کے بعد دو حصوں میں عرب و عراق و شام تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو حکومت کی تگ و دو میں ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو اس سجدہ گزار کی طرف دیکھے جاتا ہے جہاں حسین کے تذکرے ہو رہے ہیں، جہاں گھر گھر حسین کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں کربلا والوں کی داستان، شجاعت، ان کی وفا، توحید کے لیے قربانیاں، کربلا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، فرقوں کے نام نہیں ہیں، فریق ایک دوسرے کے نہیں ہیں، مسجد وہی مسجد نبوی ہے، الگ الگ فرقوں کی مسجد نہیں بنی۔ بھئی سمجھیے، سویم کی مجلس پڑھ رہا ہوں میں، آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں، بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے، کوئی آسان نہیں ہے ان باتوں کو سمجھنا، بلکہ میں یہ کہوں کہ سمجھانا آسان نہیں ہے۔ سمجھنے والے پر تو اپنے ہے کہ وہ سمجھ لے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، فرقہ نہیں ہے کوئی۔ میں تقریر صرف آپ جو بیٹھے ہیں نا ان کے لیے نہیں کر رہا، اور نہ صرف آپ سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن تو گھر گھر کھلا ہوا ہے نا، تو سب سن رہے ہیں نا، تو صرف آپ سے تو نہیں بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو تو صرف یہ ہے کہ بس ذرا سا سہارا بنے میں کہ آپ کچھ بول رہے ہیں، اب وہ بول نہیں سکتے، وہاں گھر میں بیٹھے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن واہ واہ تو کریں گے نا، اس لیے کہ بات اس طرح سمجھا رہا ہوں بھائی، اس طرح بات سمجھانا آسان نہیں ہے۔ یعنی ابھی فرقہ نہیں بنا، فرقے نہیں بنے، جو فرقوں کے نام آپ کے ذہن میں آئے اندر ذہن میں ذرا دوہرا لیجئے کہ کتنے مسلک ہیں، کتنے فرقے ہیں، کتنی فقہ ہیں، ہے نا؟ 4 فقہ ہیں، عالم اسلام کی 4 ہے، 5ویں فقہ جعفری ہے، 5 ہیں، تو وہ والی ایک فقہ محمدی لیے تو سید سجاد گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی وہ 4 فقہ تو نہیں بنی۔ رسول اللہ کے 80 برس کے بعد امام ابو حنیفہ آئیں گے، 80 ہجری میں پیدا ہوں گے، پھر وہ جوان ہوں گے، تب فقہ حنفی بنے گی نا۔ سید سجاد کی فقہ تو ہے، اس کے بعد امام مالک آئیں گے، اس کے بعد امام مالک آئیں گے، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ آئیں گے، تو چاروں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ 4 ہی تو دنیا میں فقہ رائج ہیں۔ 5ویں فقہ جعفری ہے جو رائج ہے، اور یہ 5 فقہ جامع ازہر مصر میں پڑھائی جاتی ہیں، 4 نہیں بلکہ وہاں 5 فقہ پڑھائی جاتی ہیں۔ شلتوت جو وائس چانسلر تھے انہوں نے کہا بھائی 5 فقہ ضروری ہیں، اس لیے کہ بعد کی 4 فقہ سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، سید سجاد، محمد باقر، جعفر صادق کی فقہ نہیں پڑھائی جائے گی، اس لیے ضروری ہے کہ 5 فقہ پڑھیں۔ تو ابھی وارث کون ہے؟ دین کا وارث۔ یہ بات سمجھ گئے آپ، ذہن میں بیٹھ گئی؟ اب میں قول سناؤں امام کا، جو کہ میں نام پہلے لے چکا، امام صادق کا قول اب سناؤں؟ اب سنیے قول۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر تمام مسلمان ہر شہر، ہر صوبے میں، عرب و عراق اور شام کے حکومت کے چکر میں نہ لگ جاتے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، ہم حکمراں بن جائیں، ہم حکمراں بن جائیں، ہم بن جائیں، اگر اس چکر میں نہ پڑتے اور سب مل کر سید سجاد کی سرداری کو مان لیتے، تو اسی وقت سے لے کر اب تک کوئی فرقہ وجود میں ہی نہ آتا۔ پھر میرا جملہ سمجھ لیجئے،
کہ سید سجاد کے دور میں پورے عالم اسلام میں امام ایک تھا، امام سید سجاد، اور ایک امام پر متفق ہو جاتے، لیکن باہرے امام لوگوں نے آ کے کہا کہ یہی تو موقع ہے، اپنی طرف بلائیے اور دعوت دیجئے، دعوت دیجئے۔ کہ نہیں، ہم کسی کو دعوت نہیں دیں گے۔ اب کربلا کے بعد بھی کیا سمجھنا مشکل ہے عالم اسلام کے کہ مرکز کون سا ہے، مرکز محمدی کہاں ہے، مرکز علوی کہاں ہے، مرکز حسن اور حسینی کہاں ہے؟ تو جسے معلوم تھا وہ سید سجاد کے پاس آ رہا تھا، سب چیزوں کو زندہ کیا۔ جہاں دماغوں میں حکومت وسیع ہو تو فقہ کیسے یاد ہوگی، تفسیر قرآن کیسے یاد ہوگی، حدیث کیسے یاد، دوبارہ بنیاد رکھی تو پھر مفسر بھی بننے لگے، محدث بھی بننے لگے، مورخ بھی بننے لگے، پھر تمام علوم کے ماہرین آئے، اس لیے کہ علم پھیلانے والا واحد کربلا کے بعد سید سجاد، دعاؤں کی شکل میں صحیفہ کاملہ دیا، عبادت کی شکل میں سجدے دیے۔ حسین نے ایک سجدہ کیا تھا، وراثت میں کیا چھوڑا حسین نے؟ سب تو کربلا میں لٹ گیا تھا، سید سجاد کو وراثت میں ملا کیا؟ سجدہ۔ تو ایک سجدے سے دیکھیں وارث کا کمال یہ ہے کہ اگر بزرگ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑ جائے تو وارث کا کمال یہ ہے اسے اتنا بڑھائے کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے۔ حسین نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، سید سجاد نے اتنے سجدے کیے کہ آج کائنات کے چپے چپے پہ سجدے ہو رہے۔ سجدہ 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 سجدہ۔ کہنا آسان ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کسی نے آ کے کہا 2 آدمی لڑ پڑیں گے، خود پہنچ گئے، دونوں کو بٹھایا، کہ دیکھو 2 مسلم آپس میں لڑتے نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 7 دن سے زیادہ مسلمان سے ناراض نہ رہے، اس لیے ہم تم دونوں کو ملانے آئے۔ امام آ گئے، دونوں گلے مل گئے، صلح ہو گئے۔ کوئی ایک واقعہ تھوڑی، تو روز کا ہے، جھگڑے بھی روز ہوتے ہیں۔ کن کن کو ملا دیا، گلے لگا دیا۔ لیکن جب صلح کرا کے آئے، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی اور شکرانے کا سجدہ کیا، پروردگار میری وجہ سے تو نے 2 دلوں میں محبت ڈال دی، 2 دشمن دوست بن گئے۔ آپ اسے آسان سمجھتے ہیں؟ آج عدالتیں یہ کام نہیں کر سکتی، بڑے بڑے رؤساء یہ کام نہیں کر سکتے کہ 2 لڑنے والوں کو جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے ہیں گلے تو ملا دو۔ بلکہ آج کل تو کچھ ایسا ہے کہ زیادہ ہوا دی جاتی کہ لڑائی بڑھے۔ واہ رے سید سجاد، آپ نے اسلامیوں کو سکھایا کہ جنگ کو ہوا نہ دو، آپس میں ملا دو، اتحاد قائم کرو۔ اور چونکہ اللہ نے ہماری دعا سن لی تو پروردگار شکرانے کا سجدہ۔ بعد حسین کوئی درخت لگایا کھجور کا، بہت سے درخت کھجور کے لگائے، باغات لگائے، بیج بو دیا، بیج نے ایک درخت دیا، اکھوا، کوپل پھوٹی، درخت نکلا۔ ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز، شکرانے کا سجدہ۔ پروردگار جتنے بیج بوئے تھے، دیکھیں اللہ کا نام ہے رب، رب کی معنی کتاب میں پودے کا مالک، درخت کو پرورش کرنے والا، وہ پرورش ہے ہر ایک کے لیے، یعنی جس مخلوق کی اللہ پرورش کرے اسے رب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکرانہ نا کہ بہت سے بیج سے درخت نکلتا ہی نا، شکرانہ تیرا۔ اب وہ درخت بڑے ہوئے، پھل دینے لگے، ہر درخت کے نیچے سجدہ، پروردگار تو نے میرے لگائے ہوئے درختوں میں پھل دے دیا۔
کسی دوست کسی احباب نے کوئی کھانے کی چیز بھجوا دی، نعمت، کوئی بھی نعمت، کسی طرح کی نعمت، پھل کی شکل میں، اناج کی شکل میں سامنے آئی، پہلے سجدہ، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی نعمتوں پر ہمارا بھی نام لکھ دیا۔ اس طرح دنیا کی ہر شے، وہ رزق ہو یا سفر ہو یا میل و محبت ہو، سب کو توحید کے رشتے سے جوڑ کر کہ بس اللہ کا شکر کرو۔ واحد امام اس عہد کا جس نے شکر کرنا رب کا سکھایا بعد کربلا، اسی کو حق تھا جس نے پورے گھر کو کٹتا ہوا لاشوں کی شکل میں دیکھا اور پھر شکرانے کا سجدہ کیا، اسی کو حق تھا کہ زمانے کو شکرانہ سکھا کے جائے۔ تو جس کے ہاتھ اللہ کی راہ میں بن جائیں، ان ہاتھوں میں اللہ اتنی قوت دے گا کہ جب چاہے تو اس رسی کو ایسے کرے اور وہ کھل جائے، زنجیر کو توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ رب سے رشتہ ہے۔ اس لیے کہ آپ توحید کو جب سمجھیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ اگر وہ چاہے تو گردن کا توق اتار کے رکھ دے۔ جس وقت قیدی بنایا گیا تو کہا کہ مصلحت ہے اس لیے قیدی بن رہے ہیں۔ ایک بار زنجیریں ٹوٹیں اور گر گئیں، توق گر گیا اور کہا دیکھو ہم چاہتے تو تم پہنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! صاحب معجزہ کسی ایک ہستی کو تو مانیں گے آپ، بعد نبی انہی آئمہ ہی کو تو صاحب معجزہ ماننا پڑے گا کہ ہم چاہتے تو تم ہمیں پہنا ہی نہیں سکتے تھے، کچھ مصلحت ہے۔ اور پھر آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں فرمایا اگر میں اشارہ کروں تو طوفان نو اٹھے، میں اگر اشارہ کروں تو پہاڑ شک ہو جائیں، میں اشارہ کروں تو آسمان شک ہو جائے، میں اشارہ کروں تو زمین شک ہو جائے۔ یہ بھی بتایا میں صاحب معجزہ ہوں۔ جب صاحب معجزہ ہوں تو پھر معجزے سے میں اللہ کے اذن سے اپنے باپ کو دفن کرنے بھی جا سکتا ہوں۔ حسین نے وصیت کی تھی، جب زمین امام حسین نے بنی اسد سے خریدی تھی تو آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ دیکھو ایک تو جہاں ہماری قبریں بنے یہاں کھیتی باڑی نہ کرنا، اس لیے کہ زمین ہم نے خرید لی لیکن ہبہ تمہیں کر دی، متولی تمہیں بنا دیا ہے نا، تمہیں متولی بنا دیا، ہبہ نامہ تمہیں واپس کر دیا، قیمت تمہیں دے دی لیکن زمین تمہیں واپس کر دی، لیکن جہاں قبریں بن جائیں اس کے ادھر ادھر زمین استعمال کرنا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ کوئی چاہنے والا پوچھتا ہے حسین کی قبر کہاں ہے بتا دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ 3 دن تک بھوکا پیاسا آئے گا، جانے کہاں سے چل کے آئے گا، اس کو 3 دن مہمان رکھنا، کھانا دینا، پانی پلانا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ آج سے 8 دن کے بعد یہاں لاشیں نظر آئیں گی، ہو سکے تو دفن کر دینا، کفن دے کر ان لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر ان کی عورتیں جو چادریں اوڑھے کھڑی تھیں ان سے کہا شاید تمہارے شوہر ڈر جائیں، حاکم کوفہ اور شام سے ڈر جائیں، تو تم پانی بھرنے تو فرات پہ جاتی ہو نا، تو ایسا کرنا کہ ایک ایک چادر ہاتھ میں لے کے آنا اور ایک ایک چادر ایک ایک لاش پہ ڈال دو۔ پھر دیکھا جہاں ماں باپ کھڑے تھے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے بیٹھ گئے تھے، فرزند رسول کی زیارت کرنے آئے تھے۔ بچوں سے مخاطب ہوئے کہا اگر تمہارے ماں باپ دونوں نہ آئیں تو تم ہی کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک خاک مٹی کربلا کی اٹھا کر ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا۔ فوج چلی گئی، کربلا میں سناٹا ہو گیا لیکن لاشیں رہ گئیں۔ بنی اسد 12 محرم کو باہر آئے، عورتیں پانی بھرنے نکلیں اور فرات پر پانی لینے گئیں تو عجیب منظر دیکھا، سفید پرندے مرغابیاں آتے ہیں، فرات میں اپنے پروں کو بھگوتے ہیں،
پھر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور لاشوں پہ پانی کے قطرے ٹپکاتے ہیں اور بعض پرندے سایہ کرتے ہیں۔ سلیمان امامت کی لاش ہے، سلیمان امامت کی لاش ہے، پروں کا سایہ کیا ہوا۔ یہ شان دیکھی تو عورتوں نے گھر آ کر اپنے شوہروں سے کہا، تمہیں وصیت کی تھی نا نبی کے نواسے نے، جاتی کیوں نہیں؟ جاؤ، لاشیں دھوپ میں پڑی ہیں، دفن کر دو۔ بنی اسد باہر آئے، ہاتھوں میں بیلچے پھاوڑے کہ قبریں بنائیں، حسین اور اصحاب حسین، حسین کے عزیزوں کی قبریں بنائیں۔ کوئی تھوڑی سی قبریں تو تھیں نہیں، 18 تو حسین کے جوان تھے، اصحاب و انصار تھے، بنی ہاشم کے شہداء تھے، لیکن چاروں طرف خوف سے دیکھتے تھے کوئی حاکم کا ہرکارہ نہ آ جائے، کوئی سوار، کوئی سپاہی نہ آ جائے، سزا نہ دے۔ خوف کا یہ عالم باد کربلا، صحرا میں یہ خوف ہے تو پورے عرب میں کیسا خوف پھیلا ہوگا؟ کیا خوف کا عالم ہوگا؟ جب ظلم ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ زمانہ نہیں کر پاتا تو ہر ایک اپنے مقام پہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور خوف طاری ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے ملک پر۔ ارے ایک چھوٹی سی بیماری آ گئی تو آپ نے دیکھا کیسا خوف پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بیماری سے خوف پھیل جاتا ہے، ظلم تو بہت بڑی بیماری ہے، ظلم تو بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ 61 ہجری میں پھیلائی گئی تھی، جس میں خوف بٹھایا گیا تھا، تو خوف تو ہوگا گاؤں کے رہنے والے۔ لیکن آج وہی بنی اسد، اللہ اکبر، اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ اس کربلا کی زمین کا مجھے متولی بنایا تھا۔ اور جس وقت آتا ہے قافلہ، اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈنا پڑے، اب تو بس ذرا صاحب گوگل سے کہیے کہ قافلہ بنی اسد عراق میں دکھا دے، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ہزاروں کا مجمع جس وقت داخل ہوتا ہے کربلا میں، کروڑوں کے مجمع میں وہ ہزاروں کا مجمع جب داخل ہوتا ہے ماتم کرتا ہوا، لیکن وہ ایسے نہیں داخل ہوتا، اس کے پاس پانی ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا چلتا ہے، حسین ہم آ گئے، ہم آپ کے بچوں کے لیے پانی لائے ہیں۔ وہ زری تک آ جاتے ہیں اور زری کا طواف کرتے جاتے، حسین اٹھئے ہم پانی لائیں۔ کیا قافلے کی آمد ہوتی ہے جب بنی اسد کا قافلہ کربلا میں آ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر یا رک کر دیکھنا مشکل ہے، بلکہ آسان ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیے کہ بنی اسد آ رہے ہیں۔ یہی بنی اسد، پہلے انہیں دیکھ لیجئے، ان کا تعارف ہو جائے، پھر اپنے ذہن میں میری تقریر کو دہرائیے، پھر آپ کے بنی اسد سمجھ میں آئیں گے۔ اس وقت کتنے خوفزدہ تھے، آج شیر کی طرح آتے ہیں، اس لیے کہ حسینیت دنیا پہ چھا چکی، اب کاہے کا خوف؟ اب تو آ رہے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اسی طرح آتے ہیں۔ ہاں اس وقت 12 محرم، جس وقت ہم تقریر کر رہے ہیں، 12 تاریخ، وہ جب نکلے تو خوف کا عالم تھا، اور ایسے میں ابھی یہ سوچ رہے تھے وہ، یہ لاش کس کی ہے؟ یہ لاش کس کی ہے؟ یہ لاش کس کی ہے؟ سب کے تو سر کاٹ لے گئے۔ اب اگر یاد بھی کریں بنی ہاشم کو، جو 2 محرم کو سب کو دیکھا تھا، تو دیکھا تھا شہزادہ علی اکبر کو دیکھا تھا، حضرت عباس کے جلال کو دیکھا تھا، جناب قاسم جیسے نونہال کو دیکھا تھا،
اون و محمد جیسے شجاع بچوں کو دیکھا تھا جن کے چہرے پر علی کا بھی جلال تھا، جعفر طیار کا بھی جلال تھا. نام تو یاد ہیں سب کے، نبی کے گھرانے والے تھے، نام تو نہیں بھول گئے، لیکن یہ سوچ رہے ہیں لاشا کس کا ہے؟ حبیب کا لاشا کون سا ہے؟ اس لیے کہ حبیب انہی کے قبیلے کے بنی اسد کے تھے. حبیب تو ان کے اپنے قبیلے کے تھے، رہتے کوفے میں تھے. تو اپنے سردار کو بھی دیکھ رہے ہیں کون سا لاشا ہے حبیب کا؟ زہر کا لاشا کون سا ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا. کیسے دفن کریں؟ قبر پہ نشان کیسے بنائیں گے؟ یہ قبر کس کی ہے؟ مقتل میں کچھ کے اعضا بھی بکھرے پڑے ہوئے. اور جی مقتل کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں لاشیں بکھری پڑی، جہاں لاشیں بکھری پڑی. ابھی سوچ رہے تھے کہ دفن کریں کہ کوفے کی طرف سے گرد اٹھی، صاحب معجزہ نمودار ہوا، لیکن چہرے پہ نقاب ہے. سب چھپ گئے، سمجھ گئے کہ کوئی کوفے سے آیا ہے، ڈر گئے. میں نے کیفیت آپ کو خوف کی سمجھا دی ہے، اس لیے سمجھنا آسان ہے کہ وہ ڈر گئے کہ یہ کون آ گیا. لیکن آنے والے سوار نے گھوڑے پر سے اتر کے ایک لاش پر اپنے آپ کو گرایا اور آواز دی، بابا بیٹا آیا ہے، بیٹا آیا. وہاں قیدی بھی ہیں اور یہاں بھی موجود ہیں. یہ جاننا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مات، اس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ جسے اپنے نفس پہ عبور ہو جاتا ہے، لکھتے ہیں آیت اللہ خمینی کہ جسے اپنے نفس پہ عبور ہو جاتا ہے اور توحید سے اپنے نفس کے رشتے کو ملا دیتا ہے براہ راست، اس میں یہ طاقت آ جاتی ہے اس کے نفس میں کہ وہ اپنے بدن کے ساتھ 40 جگہ جا سکتا ہے. اور پھر حضرت علی کا معجزہ لکھا ہے کہ 40 جگہ علی موجود تھے. تو اسی علی کا پوتا ہے علی ابن الحسین، وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. یہ نفس کا معجزہ ہے. نفس ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سے نفس کو سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا. آ گئے سید سجاد. اور پھر تاریخ سے، دلائل سے، نبی کی حدیثوں سے، آیات سے دلیلیں موجود، سب دلیلیں دیکھ ڈالیے. ہم ایک بات کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، بس ختم ہو گئی بات. اے سبحان اللہ سبحان اللہ، بس 1400 سال سے ہم یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ کون سا معجزہ پڑا. بس آ گئے سید سجاد، آ گئے، وارث آ گیا. اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے. اسی لیے علی رسول کا جنازہ لے کر قبر میں اترے تھے. علی کو حسن اور حسین نے دفن کیا، حسن کو حسین نے دفن کیا. اب حسین کو دفن کرنے امام معصوم آیا ہے، غیر نہیں دفن کرے گا. سید سجاد جب بنی اسد نے یہ سنا کہ بابا میں آ گیا، سب نکل آئے. ارے یہ تو سید سجاد ہے. چہرے سے نقاب ہٹا، ہمامہ ہٹایا، قدموں پہ گر پڑے بنی اسد، ہاتھوں کو. ہمیں معلوم ہے آپ صاحب معجزہ ہیں، لیکن شہزادے ہم پہچانتے نہیں، کیسے دفن کریں؟ کہا ہم بتاتے ہیں کون سی لاش کس کی ہے اور اس کے سروں کے ساتھ اس لاش کو دفن کرو. ہائے ہائے، حسین کی قبر بنوائی، پھر دربان بنایا حبیب ابن مظاہر کو. دروازے کے پاس آج حبیب کی قبر اور زری. اندر داخل ہوں تو پہلے حبیب دربان کی طرح دروازے پہ موجود، اور پھر شاہ کی زری پر ہم جاتے ہیں. اور پھر ایک طرف پوری فوج ہے، اس کا نام گنج شہیداں ہے. گنج شہیداں میں سب کی قبریں بنا دی. گنج شہیداں کی قبر بنی، حبیب کی قبر بھی بن گئی. حسین کی قبر جب تیار ہو گئی، اپنے آپ کو سید سجاد نے قبر حسین پر گرا دیا اور پھر اپنے بابا کو سب کچھ بتایا کہ آپ کی شہادت کے بعد کیا ہوا اور ہمیں کیسے قیدی بنایا گیا.
پھپھی اماں قید میں ہیں، آپ کی چہیتی بیٹی سکینہ، اس کا گلا زخمی، اس کا ہاتھ زخمی، اس کے رخساروں پہ شمر نے تماچے لگائے، بہت کچھ اپنے بابا سے باتیں کی۔ بس تقریر ختم ہوئی، خاتمے پر دو چار جملے عرض کر دوں۔ قبروں کو بنی اسد دیکھتے تھے اور یقین کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مظلوموں کی قبر بن گئی۔ کربلا تیار ہو گئی، کربلا تیار ہو گئی۔ حضرت زینب نے پہلے ہی اپنے خطبے میں سید سجاد کو بتا دیا تھا کہ بیٹا یہ حدیث ام ایمن ہے۔ میرے بابا علی نے ام ایمن کو بتایا تھا واقع کربلا۔ تو ام ایمن نے پوچھا تھا یا علی جب سب شہید ہو جائیں گے تو قبریں کون بنائے گا؟ تو علی نے بتایا تھا قبریں بنیں گی اور پھر قبروں پر بلند عمارتیں بنیں گی۔ حضرت زینب نے کہا سید سجاد لاشوں کو دیکھ کر تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اے بیٹا یہاں روضے بنیں گے، بلند مینار بنیں گے، یہاں زائرین آ کر تمہارے بابا کی قبر کا طواف۔ کیسی زبان مبارک تھی حضرت زینب، دنیا میں کسی کے مزار پر اتنے زائرین نہیں آتے، ہر وقت مجمع ہے، ہر وقت مجمع۔ دیکھیے اس دفعہ تو عراق میں باہر کے قافلے منع ہیں، صرف مقامی نے اتنا مجمع کیا ہے کہ کربلا میں کہیں جگہ نہیں نظر آ رہی، صرف عراق کے لوگ آئے ہیں، عراق کے ہر شہر کے زائرین آئے ہیں۔ تو کیا اشتہام ہے، حسین کا روضہ کبھی سناٹا نہیں رہ سکتا، عظیم شہید اعظم ہے وہ، ایسے ہی اس کی یاد منائی جائے گی۔ قبریں دیکھ کر بنی اسد حیران ہو رہے ہیں اور کہا شہزادے سب کی قبریں بن گئیں، آپ کے بابا کی بھی قبر بن گئی، علی اکبر کی قبر بھی بن گئی، آپ کے پیروں کی طرف وصیت تھی نا، علی اکبر کی قبر ہم نے بنا دی، سید سجاد نے قبر بنا دی، دفن کر دیا اپنے بھائی کو، قاسم کی قبر بھی بن گئی، آن و محمد کی، آقا سب کی قبر بن گئی۔ تو رو کر کہا ابھی ایک قبر اور باقی، آؤ بنی اسد میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو، جہاں میرے چچا کا لاشا پڑا ہے۔ اور اب جو فرات پر بنی اسد آئے تو ایک شیر جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، سید سجاد نے چچا کی قبر بنائی، لاشا چچا کا لے کر قبر میں اترے، اور اس کے بعد ایک بار بنی اسد سے کہا ذرا دور ہٹ جاؤ، قبر سے دور ہٹ جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی، اور ایک بار اپنا رخسار چچا کے سینے پہ رکھ دیا اور کہا چچا اگر آپ کے ہاتھ نہ کٹتے تو پھپھی اماں کی چادر نہ چھنتی، اے چچا اگر آپ کے ہاتھ نہ کٹتے تو کبھی میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، اے چچا اگر یہ شانے نہ کٹتے تو سکینہ کے منہ پر اشقیاء کے تماشے۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہے کوئی غم نظر نہیں، پورے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور وہ محکمے جو حفاظت کرتے ہیں ہماری سرحدوں کی اور ملک کی اور خدمات بجلاتے ہیں عوام کے لیے، ان سب کو تمام بلاؤں، بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ پروردگار۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دو، جو مر گئے ان کو اعلیٰ علیین میں بلند درجات عطا فرما، باقی محمد اور آل محمد۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، ظہور میں تاجیل فرما۔